السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ مقدس، ماہ رمضان المبارک، اس کی آمد کی آپ کو بہت بہت زیادہ مبارکباد ہے۔ خالق کائنات، مالک کائنات اس ماہ مقدس کو تمام امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت والا بنائے، بالخصوص ہمارے فلسطینی بھائیوں کے لیے اس کو آزادی والا مہینہ بنائے۔ سامعین محترم، جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے، ہر مسلمان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، ذوق عبادت مزید بڑھ جاتا ہے۔ سامعین محترم، ایک چیز اگر آپ نوٹ کریں اور آپ سمجھیں کہ میں اپنے آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں، تو یہ ماہ مقدس اس کے ایک قسم کا ٹیسٹ بھی ہے۔ کس طرح ٹیسٹ ہے کہ اگر آپ کے قریب کوئی مہمان آیا ہے کسی کا، اور وہ مہمان آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والا نہیں ہے، تو یقین جانیے آپ کو خوشی نہیں ہوگی اس کے آنے اور اس کے جانے سے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے، آپ کا ہمسایہ اس سے کوئی تعلق رکھنے والا نہیں ہے، تو اسی آپ کے گھر میں آئے ہوئے مہمان کی خوشی نہیں ہوگی۔ اب یہ ماہ مقدس جو 11 ماہ کے بعد آتا ہے، رمضان المبارک، یہ مہمان آتا ہے، اور آتا کن کی طرف ہے؟ ایمان والوں کی طرف ہے۔ اگر ہماری ایکٹیویٹی، ہمارے معاملات، ہماری زندگی اسی طرح جیسے پیسے گزر رہی تھی پہلے، اسی طرح گزرتی رہتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے دل میں کوئی چاہت نہیں ابھرتی، کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی، پھر لمحہ فکریہ ہے کہ رمضان المبارک تو میرے پاس مہمان آیا ہے اور مجھے اس کی خوشی نہیں ہو رہی، میری عبادات میں اضافہ نہیں ہو رہا، میری ایکٹیویٹی اسی پہلی طرح ہی ہے، تو پھر مجھے سوچنا ہوگا کہ میں کس ڈگر پہ چل پڑا ہوں۔ کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ میرا اللہ نہ کرے ایمان ضائع ہو چکا ہے، یا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ماہ مقدس کی آمد کی خوشی بھی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی آمد کی خوشی بھی نصیب فرمائے اور اس کا ادب و احترام بھی نصیب فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے، اگر چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیجئے۔ سامعین محترم، آج میں جو آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں وہ سحری کے حوالے سے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سماعت کر لیجئے کہ یہ سحری جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل محبوب کی اس امت کو عنایت فرمائی ہے، وگرنہ حکم یہی تھا کہ افطاری کے بعد سونے سے پہلے، یعنی نماز عشاء سے پہلے کھانا پینا اور جماع جو تھا وہ جائز تھا، اس کے بعد اس چیز کی اجازت نہیں تھی۔ جیسے ہم صبح اٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں، یعنی اذان فجر سے پہلے سحری جو کر لیتے ہیں، تو یہ پہلے نہیں تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں جن کا نام حضرت سلمہ بن قیس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو تھے وہ مزدوری کرتے تھے، محنت کش تھے۔ شام کو آئے تو گھر والی کو کہا کہ کھانا لاؤ، وہ گرم وغیرہ کرنے لگی، تاخیر ہو گئی، آرام فرمانے لگے، آنکھ لگ گئی۔ جیسے وہ کھانا لے کے آئی، بیدار کیا، تو انہوں نے کہا اب میں نہیں کھاؤں گا، اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ اب میرے لیے جو حکم ہے وہ پورا ہو چکا ہے، اور میری آنکھ لگ گئی تھی، اس لیے اب سو کر اٹھنے کے بعد اس کی اجازت نہیں۔ اسی حالت میں روزہ رکھا، دوسرے دن دوپہر کے وقت بھی ہوش ہو گئے۔ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ واقعہ پیش آیا، اتنی کمزوری کے باوجود کہ محبوب کے غلام نے روزہ نہیں چھوڑا، مزدوری بھی اور سارے معاملات، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل، یہ قیامت تک کی تمام امت کو پھر یہ چھوٹ مل گئی، یہ تحفہ مل گیا، یہ انعام مل گیا کہ فرمایا کہ اب آپ کے امتی جو ہیں وہ صبح اٹھ کر سحری کر سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے، ان کے لیے یہ انعام ہے، ان کے لیے یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ وہ بے شک رات عشاء ادا کریں اور باقی عبادات پھر آرام کریں، سو کر اٹھیں، اذان فجر سے پہلے جب تک سحری کا وقت ہے اس میں وہ کھائیں پئیں، ان کو کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ پابندی نہیں ہے، اور یہ بھی چھوٹ مل گئی اس میں جماع وغیرہ باقی معاملات وہ سب کی اجازت مل گئی۔ تو لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے،
سبحان اللہ۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے، اور فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا لقمہ ہے، یعنی پہلے یہ سحری نہیں ہوتی تھی، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، محبوب فرماتے میری امت کے لیے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو ڈاکٹر کہیں فلاں گولی میں، فلاں ٹیبلٹ میں، فلاں ڈرپ میں تیرے لیے فائدہ ہے، ہم دوڑ پڑتے ہیں، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے، فضیلت ہے، تو ہم نے اس کو بالکل بھی مس نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حتیٰ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے طبرانی شریف کے اندر بھی اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی، فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، کھائیں بھی ہم، پکائیں بھی ہم، اللہ اکبر، کھانا بھی ہمارا روزمرہ کے معمولات، لیکن نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا فائدہ ہے یارو، کہ کھائیں گے ہم اور اللہ کی رحمت برسے گی، کھائیں گے ہم اور فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے۔ مزید اس فضیلت کے حوالے سے عرض کریں گے، آپ بھی اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔